انسان اپنے نیک اعمال کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا مانگ سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل سورۃ المائدہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، صالح اعمال ہیں۔ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیجیے، کسی مفسر نے نیک اعمال کے علاوہ بات نہیں کی۔ اس آیت میں جو وسیلے کا کہا جا رہا ہے، مفسرین نے تمام نے یہی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد اعمال صالح ہیں، نیک اعمال کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر میں ہیں، بارش آ گئی، طوفان آ گیا دوران سفر، اب وہ غار میں چھپ جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بھئی بارش تھم جائے گی، یہ طوفان رک جائے گا، پھر سفر جاری کریں گے۔ اب غار میں پناہ لے لی، اللہ کے حکم سے ایک بہت بھاری پتھر اٹھ کا وہ آ کے غار کے منہ پر آ کے بالکل آ کے گر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، اندھیرا ہو گیا۔ اب انہیں سمجھ آئی، جب پتھر کو دھکا دیا وہ تو ہلنے کا نام بھی نہیں لیتا، انہیں یقین ہو گیا اگر اب کوئی ذات اس مصیبت اور پریشانی سے ہمیں نکال سکتی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، فیصلہ یہی ہوا کہ بھائی تم یاد کرو کہ زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو، زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو اللہ کی رضا کے لیے، آج اس کی ضرورت ہے، اسی کو اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ مصیبت اور پریشانی دور کر دے۔ ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ تھے بوڑھے اور میری یہ عادت تھی اور میں یہ کام تیری رضا کے لیے کرتا تھا، میں جب بھی شام کو واپس آتا اپنی بکریوں کو چرا کے دودھ نکال کے اپنے بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا بکریاں چراتے چراتے میں دور چلا گیا، واپسی میں تاخیر ہو گئی، جب میں گھر پہنچا بکریوں کا دودھ نکالا، بکریوں کا دودھ نکال کے جب میں والدین کے پاس آیا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ انہیں نیند ہے۔ اب میرے بچے بھی ہیں لیکن میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اب ماں باپ سو گیا ہے، اب انہیں جگانا میں نے مناسب نہ سمجھا، میں وہی دودھ لے کے ان کے پاس اوپر کھڑا رہا۔ میری ماں جاگی، میرا باپ جاگا، پتہ نہیں کس وقت جاگے، جب وہ بیدار ہوئے میں نے انہیں دودھ پلایا، انہیں دودھ پلانے کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں کو یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر میرا یہ عمل تجھے قبول ہے، اے اللہ اسی کے وسیلے سے، اسی کے ذریعے سے، اسی کے واسطے سے یا اللہ ہمیں آج اس مصیبت سے نجات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس بھائی نے دعا کی اور اس کی اس دعا قبول ہوئی، اللہ کے حکم سے وہ پتھر اٹھ کا تھوڑی سی غار کھل گئی۔ دوسرا کھڑا ہوا، یا اللہ میں نے اپنا ایک مزدور رکھا تھا، اس کے ساتھ مزدوری طے ہو گئی تھی، لیکن جب مزدوری دینے کی باری آئی میں نے اس کی طے شدہ جب مزدوری دی، اس نے کہا نہیں جی میں نے کام زیادہ کیا ہے، مزدوری کم ہے، میری مزدوری اتنی بنتی ہے، حالانکہ پہلے طے ہوئی تھی، طے شدہ ہی دینی تھی۔ میں نے کہا بھائی آپ سے طے ہے، آپ کی یہی مزدوری ہے، اس کے علاوہ آپ کی نہیں بنتی، ناراض ہو کر چلا گیا۔ لیکن میں نے اس کی اس مزدوری سے، اس کے اس 100 دینار سے میں نے بکریاں خریدی، میں نے جانور خریدے، میں نے خرید کر کے کھڑی کر دی، وہ بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، وہ مکمل ایک ریوڑ بن گیا۔ کافی سالوں کے بعد جب اسے مجبوری نے تنگ کیا، جب ضرورت اسے محسوس ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا پیسوں کی اصل ضرورت ہے، چلے وہی 100 دینار تو لے آؤں۔ اب وہ لینے کے لیے آیا، اے اللہ تو گواہ ہے تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ سارا کا سارا ریوڑ، یہ بکریاں اور جانور یہ تیرے ہیں، جاؤ لے جاؤ، میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر میرا یہ عمل تجھے قبول ہے، اس کے وسیلے سے، اس کے صدقے سے
یا اللہ آج ہماری یہ پریشانی اور مصیبت دور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا وہ پتھر اٹھا، تھوڑی سی غار کا منہ جو ہے وہ پھر کھل گیا، لیکن ابھی بھی اتنا نہیں کھلا تھا کہ جس سے وہ باہر نکل سکے۔ کیوں؟ ابھی تیسرا باقی تھا۔ تیسرا کھڑا ہوا، یا اللہ میری کزن تھی، میری بہن تھی، زنا کا وعدہ ہو گیا، پیسے دے دی، اپنے وقت پر آ گئی، جب میں زنا کے لیے بیٹھا اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ نے پیسے نہیں لیے، یہ پھر حرکت کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ حرکت اس لیے ہو رہی ہے آج تک میں نے یہ گناہ نہیں کیا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر اور خوف آ رہا ہے، اگر آج یہ گناہ ہو گیا مرنے کے بعد میرا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا گناہ ہوا نہیں ہے اور اتنا خوف، اور تیرے مقابلے میں میرا یہ حال ہے کہ اسی گناہ میں میری ساری زندگی گزر گئی۔ یا اللہ تیرے ڈر، تیرے خوف، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اسے پیسے ہی معاف کر دیے، واپس نہیں لیے اور اسے چھوڑ دیا۔ تیری رضا کے لیے میں نے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر وہ میرا عمل تجھے پسند ہے، تجھے قبول ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے، یا اللہ اس کے صدقے سے آج میں پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، یا اللہ ہماری یہ مصیبت دور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پتھر اٹھا، غار بالکل کھل گئی، وہ تینوں کے تینوں ساتھی اس مصیبت اور پریشانی سے نجات پا گئے۔ یہ وسیلے کا دوسرا طریقہ ہے۔